نمبر 7 سلیکشن فرام سر کہوڑی. سر کا یہاں پر مطلب ہے چیپٹر, اور کہوڑیز کہتے ہیں درویش کو, وہ لوگ جو راہ خدا میں اپنا گھر بار چھوڑ کر نکل جاتے ہیں حق کی تلاش کے لیے. تو ایسے شخص کو ہم کہوڑیز کہتے ہیں. کیونکہ یہ جو پوم ہے یہ ایک لیندی پوم ہے, تو یہ آپ کے سلیبس میں کچھ لائنز اس کی لی گئی ہیں. تو آپ کی پوم کا اس لیے ٹائٹل ہے سلیکشن فرام سر کہوڑی, جو کہ لکھی گئی ہے شاہ عبداللطیف بھٹائی کے ذریعے. شاہ عبداللطیف بھٹائی یہ ایک سندھی شاعر ہیں, اور انہوں نے یہ پوم سندھی میں لکھی ہے, اور یہاں پر اس کی جو ٹرانسلیشن کری ہے وہ پروفیسر امینہ خامسانی نے. تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں پوم سر کہوڑی. مدر آئی سو دوز ہو ہیو بلوڈ سین. ماں میں نے دیکھا ان کو جنہوں نے خدا کو دیکھا ہے. یہاں پر بلوڈ کا مطلب ہے خدا, اس لیے اس کا بی جو ہے وہ کیپٹل بنایا گیا ہے. تو کہ ماں میں نے دیکھا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے خدا کو دیکھا ہے یا جو خدا کو جانتے ہیں. ون مسٹ اسٹے اے نائٹ ود دوز who with God have been. ہمیں ضرور ایک رات گزارنی ہوگی ان لوگوں کے ساتھ جو خدا کو جانتے ہیں. Their recognition becomes a raft in this ocean of the world. ان کی پہچان ایسی ہے جیسے اس دنیا کے سمندر میں کشتی کی. یعنی کہ یہاں پر شاعر جو ہے وہ اس دنیا کو سمندر سے تشبیہ دے رہا ہے, اور وہ لوگ جو خدا والے ہیں یا خدا کو جو جانتے ہیں ان لوگوں کو وہ مثال دے رہے ہیں کشتی سے. یعنی کہ اگر آپ اس دنیا میں بچنا چاہتے ہیں, اس دنیا کے سمندر میں, تو آپ نے ان لوگوں کے ساتھ ہی رہنا ہے, ان لوگوں کے سے جڑ کے ہی رہنا ہے. جیسے آپ سمندر میں اگر بچنا چاہتے ہیں تو آپ نے کشتی میں ہی رہنا ہوتا ہے. کہوڑیز پریپیئرڈ ارلی ٹو ڈپارٹ. کہوڑیز جو ہوتے ہیں وہ رخصت کے لیے بہت جلدی تیار رہتے ہیں. سرچنگ ان دی راکس ریڈیوس ٹو بون دے آر. تلاش کرتے ہیں وہ چٹانوں میں, ریڈیوس ٹو بون, اور کمزور ہو جاتے ہیں, بالکل ہڈی کی طرح ڈھانچہ ہو جاتے ہیں. گیونگ مچ ٹربل ٹو دیئر باڈیز. وہ اپنی جسم کو بہت زیادہ تکلیفیں دیتے ہیں. دے ساٹ دیئر گولز. کس وجہ سے؟ اپنے گول کو, اپنے مقصد کو تلاش کرنے کے لیے. دیئر فیسز آر ڈرائی. ان کے چہرے جو ہوتے ہیں وہ خشک ہوتے ہیں. آن دیئر فیٹ آر سلیپرز اولڈ اینڈ ٹورن. اور ان کے پیروں میں جو چپلیں ہوتی ہیں وہ پھٹی اور پرانی ہوتی ہیں. دے ٹریولسڈ دیٹ لینڈ. اور وہ اس جگہ کا سفر کرتے ہیں ویئر ایون دا نوئنگ ونس آر لوسٹ. جہاں اکثر جاننے والے بھی کھو جاتے ہیں. دیئر سیکریٹو ونس. ان کے پر اسرار لوگ ٹاک سیکریٹس آف دیٹ فار آف لینڈ. جو کہ بتاتے ہیں اس خفیہ جگہ کے بارے میں جو دور دراز کی ہے. ویئر ناٹ اے ٹریس آف برڈس از سین. جہاں پرندوں کا نشان بھی نہیں دیکھا جا سکتا. فائر از لیٹ. آگ جلتی ہے جہاں. ہو سیو اے گروپ آف ایسیٹک کین کنڈل اٹ. اچھا, یہاں سیف سے مراد یہاں پر سوائے ہے. تو یہاں پر کون سوائے اس درویش گروپ کے اس کو جلا سکتا ہے. یعنی کہ ایسی جگہ جہاں پر پرندے بھی نہیں ہوتے وہاں پر کہوڑیز موجود ہوتے ہیں. تو یہ ایک اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ اس جگہ بھی آنکھ جلا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جہاں پر پرندے بھی موجود نہیں ہوتے. دوز ہو وینٹ ٹو جنگل ور ناٹ مسلیڈ. اور وہ لوگ جو جنگل کی طرف گئے ہیں وہ گمراہ نہیں ہیں. دوز آن ہائی وے ور وے لیڈ. اور جو لوگ ہائی وے پر ہیں وہ رک چکے ہیں. دوز ہو گیو اپ بوتھ دا ورلڈس. اور وہ لوگ جنہوں نے چھوڑ دی ہے دونوں دنیا. یہاں دونوں دنیا سے مراد یہ ہے کہ دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی دونوں کی ان ایسے لوگوں کو پرواہ نہیں ہوتی. ور فرام اگنورینس سیفٹ. وہ لوگ در حقیقت جہالت سے بچے رہتے ہیں. یعنی کہ شاعر یہاں پہ کہنا چاہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو جنگل میں جاتے ہیں وہ گمراہ نہیں ہیں. اصل میں جو لوگ ہائی وے پر ہوتے ہیں وہ بیسیکلی رک چکے ہوتے ہیں, اور جو لوگ درویش ہوتے ہیں وہ ان کو دونوں دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ دنیاوی زندگی میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور آخرت میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. اس سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہوتا. اور ایسے ہی لوگ اصل میں جہالت سے بچے ہوئے ہوتے ہیں. ٹرو سیکرز اسٹل ایگزسٹ. حقیقت کو جاننے والے آج بھی موجود ہیں. نون اونلی ٹو دوز ہو آر فار اسپریچول رامس. اور صرف ان کو وہی لوگ جان سکتے ہیں جو روحانی سلطنت والے ہوتے ہیں یا روحانی
طاقت والے ہوتے ہیں، ایسے ہی لوگ ٹرو سیکرز کو پہچان سکتے ہیں. ہیونگ فاؤنڈ دیم، جب وہ انہیں تلاش کر لیتے ہیں، they have built their nest close to them، تو وہ اپنا گھونسلہ ان کے قریب بنا لیتے ہیں. یعنی کہ یہاں پر شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو حقیقت کو تلاش کرنے والے ہیں لوگ، وہ آج بھی زندہ ہیں، اور صرف ایک روحانی طاقت والے لوگ ہی یا روحانی سلطنت والے لوگ ہی ان کو پہچان سکتے ہیں، اور جب وہ ٹرو سیکرز کو پہچان لیتے ہیں تو وہ ان کے قریب میں ہی اپنا گھر بنا لیتے ہیں اور ان کے ساتھ رہنے لگتے ہیں. تو یہ ہماری پوم تھی سر کہوڑی، جو کہ ہماری فرسٹ ایئر نیو بک کے مطابق لاسٹ پوم تھی. تو آئیے اس کے MCQs کو ڈسکس کرتے ہیں. ایکسرسائز نمبر 2، ریڈ دا پوم اگین اینڈ انسرکل دا رائٹ آپشن. کہ پوم کو آپ نے دوبارہ پڑھنا ہے اور سرکل بنا دینا ہے صحیح آپشن پہ. کہوڑیز ٹربل دیئر باڈیز ٹو اٹین دیئر ڈیش. کہوڑیز جو ہے وہ تکلیف دیتے ہیں اپنی جسم کو تاکہ ان کو یہ حاصل ہو سکے. کیا حاصل ہو سکے؟ گول حاصل ہو سکے، اپنا مقصد حاصل ہو سکے. نمبر 2 MCQ ہے، کہوڑیز فیس سیویئر ڈیش وائل اچیونگ دیئر گولز. کہوڑیز کا جو فیس ہوتا ہے وہ بہت سخت ہوتا ہے وائل اچیونگ دیئر گولز، جب وہ اپنا گولز اچیو کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ تو وہ ہوتا ہے آل آف دیم، یعنی کریٹیسزم کی وجہ سے، کنڈیشن کی وجہ سے اور ہارڈ شپ کی وجہ سے. نمبر 3 پر ہے، کہوڑیز نیور ٹیک دیئر ڈیش وین دے ہیو گولز. کہوڑیز کبھی بھی یہ چیز نہیں کرتے جب وہ اپنے گولز کو یا اپنے مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہوتے ہیں، تو وہ اپنی پرواہ کبھی نہیں کرتے، اپنی کیئر کبھی نہیں کرتے. نمبر 4 پر ہے، کہوڑیز فیسز آر ڈرائی. کہوڑی کے جو چہرے ہوتے ہیں وہ خشک ہوتے ہیں. آن دیئر فیٹ، اور ان کے جو پیر ہوتے ہیں، آر سلیپرز اولڈ اینڈ ٹورن. ان کے پیروں میں جو سلیپرز ہوتی ہیں، چپلیں ہوتی ہیں، وہ پھٹی ہوئی اور پرانی ہوتی ہیں. شون دا، یہ چیز کیا ثابت کر رہی ہوتی ہے؟ یہ چیز ہارڈ شپ ظاہر کر رہی ہوتی ہے. نمبر 5 ہے MCQ، کہوڑیز ریکگنیشن از لائک ڈیش. کہوڑیز کی جو پہچان ہے وہ اس طریقے کی ہے. کس طریقے کی ہے؟ رافٹ ان اوشن، کہ سمندر میں کشتی کی طرح ان کی پہچان ہے. کہوڑیز کین بی فاؤنڈ ایون ویئر دیر از نو ٹریس ڈیش. کہوڑیز اس جگہ بھی پائے جاتے ہیں جہاں پر اس چیز کا نشان بھی پایا نہیں جاتا. کس چیز کا نشان پایا نہیں جاتا؟ برڈز کا، پرندوں کا نشان بھی پایا نہیں جاتا، وہاں پر بھی کہوڑی پائے جاتے ہیں. نمبر 7 پر ہے، ان 4th اسٹینزا، اگر آپ 4تھے اسٹینزا میں دیکھیں، دا ورڈ سیو از یوزڈ ان سینس آف. تو میں نے آپ کو بتایا تھا سیف کا وہاں پر مطلب حفاظت کرنا نہیں تھا، بلکہ وہاں پر تھا سوائے، یعنی کہ ایکسپٹ. نمبر 8 پر ہے، ٹرو سیکرز کین اونلی بی نون ٹو دوز ہو آر فور. کہ ٹرو سیکرز جو ہوتے ہیں، حق کی تلاش والے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کو کون لوگ پہچان سکتے ہیں؟ ان کو وہی لوگ پہچان سکتے ہیں جو اسپریچول رامز، یعنی کہ روحانی سلطنت والے ہوتے ہیں، روحانی طاقت والے لوگ ہوتے ہیں. تو فائنلی ہم نے آج کے اس ٹاپک میں فرسٹ ایئر نیو بک کی تمام کے تمام پوم کو ڈسکس کر لیا. نیکسٹ انشاءاللہ لیکچر میں ہم پروز کی ایک پلے لسٹ اسٹارٹ کریں گے جس میں ہم پروز کو ڈسکس کریں گے. تو ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.